ربی انا لما انزلت علی من خیر فقیر ربی انزل منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ربی یہدیانی سواء السبیل ربی یہدیانی سواء السبیل ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون. دیکھیں وہی جواب مل گیا. عسیٰ ممکن ہے ان یکونا کہ ہو وہ ردف لکم تمہارے پیچھے ہی آ پہنچے بعض الذی بعض اس کا حصہ تستعجلون جس کی تم جلدی مچاتے ہو. یہ جلدی نہ مچاؤ، یہ قریب ہی لگی ہوئی ہے موت بھی اور قریب ہی ہے قیامت بھی. تم جس کی بات کرتے ہو عسیٰ عسیٰ کہہ دیا اللہ نے، اس کا مطلب ہوتا ہے شاید، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو سکتا ہے. یعنی اللہ نے تو کہہ دیا نا عسیٰ، ہو سکتا ہے بھائی جس کو تم مانگ رہے ہو وہ بہت جلدی آ جائے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، اللہ نا ان کو ایک قسم کا یہ تانا دے رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے جلدی آ جائے، اور یہ یقین نہیں ہے کہ جلدی آ جائے. یہ کسی کو خبر سنا دینے کا طریقہ ہے، بتائیں کہ ہو سکتا ہے بھائی جو تم مانگ رہے ہو وہ جلدی آ جائے. ہم کسی کو کوئی بدعا دینی ہو نا تو بڑے میٹھے طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی باہر ہی جاؤ تو اللہ تجھے پکڑ لے، کہ دروازے سے نکلو نا تو تمہیں پتہ چل جائے اللہ کیا ہے. یعنی اس طرح کی بات کرنا، اللہ نے بھی کوئی اس طرح کی بات ہی کر دی کہ بھائی جس کا تم میرے نبی کو کہہ رہے ہو نا سچا کرو وعدہ، سچا کرو، کب آئے گا کب آئے گا، بس لے آؤ. اللہ نے کہا دیکھو جس کو تم مانگ رہے ہو نا وہ ہو سکتا ہے تمہارے قریب ہی ہو. اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے انسان بیمار ہو کے مرے تو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے جینا ہے کہ نہیں، لیکن کبھی تندرست انسان گھر سے نکلے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، پتہ ہی نہیں کہ موت کب آنی تھی اور آ گئی ایک سیکنڈ میں، پتہ ہی نہیں. تو اس لیے موت کا نہیں پتا کہ کب آ جائے. ہاں ہر وقت اس کے لیے نا اپنا ایک بیگ تیار کر کے رکھو کہ مرتے ہی میں نے یہ کاغذات اپنے دکھانے ہیں. یہاں سے جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہو تو بڑے اپنے کاغذات سارے تیار کر کے اپنی فائل میں رکھتے ہو کہ بھائی انہوں نے تو مجھے آگے جانے نہیں دینا، میری ایک چیز بھی گم ہو گئی تو وہ سارا کچھ آپ پیک کر کے رکھتے ہو تو کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہو. تو یہاں سے آپ نے دوسری دنیا میں جانا ہے تو اس کے لیے کاغذات تیار نہیں کرنے. ان کاغذات کی جو بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں ان کی اہمیت لی نہیں ہم نے کہ وہ ہم نے اعمال اکٹھے کرنے ہیں. اور ابھی مجھے پتا ہے کہ میں نے یا کسی نے باہر کے ملک جانا ہے، فلاں ڈیٹ کو جانا ہے اور اس طرح جانا ہے، اتنی دیر پہلے ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، پھر کہیں جا کے ہم اگلے ملک میں جائیں گے، فلائٹ میں بیٹھیں گے تو وہ آگے چلے گی. بھائی یہ تو تمہیں پتا ہے بھائی وہ جو فلائٹ کرانی ہے نا آخرت کے لیے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہو جائے. بس اللہ نے کہہ دیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو. ہر وقت سوچو میرے قریب ہے، اس کے کاغذات وغیرہ نہ تیار رکھو، وہ اعمال تیار رکھو. دنیا میں اس طرح نہ پڑھو کہ وہ اس کے لیے تمہارے پاس ایک چٹ بھی نہ ہو لکھی ہوئی. اللہ تو ایک چٹ کو بھی کہہ رہا ہے کہ لے آؤ بھائی، ایک چٹی لے آؤ. وہ قیامت کے دن جب اللہ کہے گا ایک بندے سے، وہ کہے گا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے نظر آ رہا میں گیا. اللہ کہے گا کچھ تو ہوگا. اسے جو ہاتھ میں چٹ پڑی وہ بھی نہیں یاد. اتنا انسان گھبرا جاتا ہے. اللہ خود کہے گا بھائی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا، لے آؤ. وہ کہے گا یہ چٹکیاں کر لے گی، پیچھے گناہوں کے دفتر لگے ہوئے ہیں. اللہ کہے گا لے آؤ بھائی، کیونکہ آج ذرا بھی نہیں تمہارا ادھر ادھر ضائع ہوگا. تو چٹ لے کے آئے گا تو کیا ہے، صرف ایک لا الہ الا اللہ. نہ کوئی دنیا میں نیک مال، نہ کوئی کچھ، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ نہیں ہٹا. شرک اس نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں کیا. بتائیں وہ ایک چٹ میں وہ پورے کے پورے جو دفتر آسمانوں تک جا رہے تھے، وہ جو ہے نا وہ چٹ نے انہیں اوپر، یعنی کہ چٹ نیچے ہو گئی، وزن اس کا زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور ان کا وزن کم پڑ گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے سوال نہ کرو، بس موت کو سمجھو کہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہر وقت اس کی تیاری کرنے کے لیے پڑے رہو. رات کو سو تو سوچ کے سو کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، اور صبح جب اٹھ گئے ہو تو پھر کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، کہ اللہ نے زندگی دی شکر کرو اس کا. پھر کہو کہ جانا آپ کی طرف ہی ہے، اگر آج نہیں گئے تو. اگر ہم آج اٹھ گئے ہیں نا تو پھر انسان اللہ کو کہہ رہا ہے کہ جانا آپ کی طرف ہی ہے. یعنی اس بات کو نہیں بھولنا. اس کے بعد پھر کہا وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک، رَبَّكَ، رب تیرا، آپ کا جو رب ہے نا، لَذُو فَضْلٍ، البتہ بڑے فضل کرنے والا ہے، عَلَى النَّاسِ، کس پر، اوپر انسانوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر ان کے جو لوگ ہیں نا، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے.
اللہ اکبر. دیکھیں ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کی کہانیاں ہمیں سناتے جا رہے ہیں. کہ یہ بات ہے کہ میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ اے بندو تمہارا رب لذو فضل عظیم، لذو فضل، بڑا فضل کرنے والا ہے. وہ فضل ہی کرے گا تم پر. تم مانگو تو صحیح، تم اس کی طرف بڑھو تو صحیح. کیا وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی جب میرا بندہ میری طرف نہ ایک قدم چلتا ہے نا تو میں اس کی طرف کئی قدم چلتا ہوں. وہ میری طرف اٹھ کے چلتا ہے نا تو میں دوڑ کے آتا ہوں. میں صرف اس کے انتظار میں کرتا ہوں. ہمارے آپس میں تو بڑے تکلفات ہیں. آ کے کوئی مہمان آئے نا تو اگر اسے بیٹھنے کا نہ کہو تو وہ بڑا مائنڈ کر جاتا ہے، بھائی تو نے تو مجھے بیٹھنے کا ہی نہیں کہا، پھر مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے ایک پانی نہیں پوچھا تم نے. اس گھر میں دوبارہ جانے کو نا دل نہیں چاہتا. اس طرح اللہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اپنے رب کا بھی پھر سوچو، رب کی طرف آؤ گے تو رب آگے بڑھے گا. یہ تو باتیں ہیں نا ایک بڑی اصولن کہی گئی کہ چلو رب بڑھے گا تو آگے رب بڑھے گا. اس کے باوجود بھی نا اللہ کا جو فضل ہے وہ ختم نہیں ہوتا. آپ رب کی طرف بڑھیں یا نہ بڑھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کافر منکرین کیا رب کی طرف بڑھتے ہیں؟ ان کو ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ سورج دیا، ہوائیں دی، یہ آسمان دے دیے، یہ ستارے دے دیے، یہ زمین دے دی، زندگی دے دی، خوبصورتیاں دے دی، ان کو ان کے کاموں میں کامیابیاں دے دی. اللہ نے فضل اپنا اس دنیا میں نا پھینکا ہوا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لو. لیکن جو اصل فضل ہے نا اللہ کا، اگر وہ لینا ہے تو اللہ کی طرف بڑھو. اگر آخرت بھی سوارنی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ تو پھر اللہ کی طرف خود بڑھو. وہ اللہ خود نہیں پھر بڑھے گا. لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے کسی چیزوں پر. ہم نہ دیکھیں اپنی زندگی میں نا روز ہی ہماری ڈیمانڈز بڑھتی جاتی ہیں. اچھا یہ چاہیے، اچھا وہ چاہیے، اچھا یہ چاہیے. اچھی بات ہے اگر چاہیے نا، میں آپ کو بتاؤں اچھی بات ہے، آپ اپنے رب سے ہی مانگ رہے ہیں نا. لیکن کبھی کبھی نا میں آپ کو بتاؤں شرم آتی ہے. ویسے میں تو جب دعا کر رہی ہوں نا صبح کے ٹائم تو پھر میں کہتی ہوں یار اتنا رب سے مانگے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی چھوٹا سا زخم ہے ہاتھ پہ ٹانگ پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ یہ دور کر دے، اللہ یہ تکلیف دور کر دے. کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن کبھی کبھی نا شرم آتی ہے کہ جو اتنا کچھ پیچھے دیا اللہ نے، اب تک جتنی زندگی گزری ہے بڑی سہولتوں میں گزری ہے، کبھی بیٹھ کے اس کا شکر ادا بھی کر لو. کبھی وہ شکر ادا کرنے بیٹھو نا اگلی چیز مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. وہ شکر ہی نہیں ختم ہونے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اللہ اکبر. آپ چلے جائیں نا اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا آپ کہ ہمیں شکر کرنا آئے ہم کیسے کریں، کبھی کبھی نا ہاسپٹلز کا کوئی ٹور کر لیا کریں، کوئی وزٹ کر کے آئیں ہاسپٹل کا. جب دیکھیں گے کہ بیمار ہیں اور بے بس ہیں، کئیوں کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کیسے دوڑتی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو یہ ہی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم جو دوڑتی پھرتی ہیں نا ہماری اپنی ڈیمانڈز ہی نہیں ختم ہوتی. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم اس چیز میں لگے رہتی ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کہتا مانگتے جاؤ، مجھے تو مانگنا اچھا لگتا ہے. بھائی اللہ ایسا ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ اس سے نہ مانگو تو اسے برا لگتا ہے، اور جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے تو نہیں مانگے گا تو مجھے برا لگتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگو، لیکن اللہ کہتے ہیں کبھی نہ میرا شکر بھی ادا کر لیا کرو. یہ شکر کرنا لازمی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ، اور بے شک جو رب آپ کا ہے نا، لا یعلم، یقیناً وہ جانتا ہے کیا، ما تکنو، جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، صدورہم، اپنے سینوں میں، وما یعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. دیکھیں اللہ نے اپنی اگلی بات بھی بتا دی کہ اے بندے تو شکر کر یا نہ کر، لیکن میں تو وہ ذات ہوں کہ تم لوگ جو سینوں میں اپنے ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہو نا باتیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں. آپ سوچیں چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں جو آپس میں اکٹھے رہ رہے ہوں، کبھی ان کی دل کی باتیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائے نا تو وہ ایک دوسرے سے کبھی ملے نا. اتنا کچھ ہمارے دل میں ان کے لیے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا تو یہ ویسا. اللہ نے کہا وہ دلوں کی جو باتیں ہیں نا میں تمہاری وہ بھی جانتا ہوں، اور اگر میں ان پہ حساب لینے آؤں تو تم تو بخشے نہیں جا سکتے. یعنی ہر وقت دل میں کینہ، بغض، پلاننگ، میں یہ کروں میں وہ کروں، تو یہ اللہ اگر تمہارے ایک دوسرے کو ظاہر کر دے تو تم لوگ ایک دوسرے کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. وہ اللہ نے کیسے تمہارے پردے رکھے ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دلوں کا حساب نہیں لے گا. جو سوچیں آئی ہیں وہ اس کا نہیں لے گا. نبی